بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے تین ایسے پہلو رکھنا چاہتا ہوں قرآن کے روح سے، جس کو ہم نے بحیثیت قوم نظر انداز تو نہیں کیا، لیکن اس کا ایک بڑی معذرت کے ساتھ ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ بات بہت ہی پاکیزہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک نیگیٹو، ایک منفی پہلو اٹیچ کر دیا ہے۔ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں، جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان پر بھی زوال آتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمان، آج کل کا مسلمان، میں تو کہتا ہوں ہم زوال پذیر، ہم ڈکلائن نہیں ہو رہے، ہم ڈکلائن ہو چکے ہیں۔ ہم سب سے لو لیول پر اس وقت ہیں مسلمان۔ یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ صرف بحیثیت مسلمان اور پاکستانی، آپ اپنا پاسپورٹ لے کے کسی ملک میں چلے جائیے، جو ریسیپشن آپ کو ملے گا وہ اس کی عکاسی خود ہی آپ کو ہو جائے گی، اور آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہم زوال پذیر ہیں، یہ زوال کے لوئسٹ درجے پہ کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں مسلی سواد کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے مسلی ہمارے اس وقت کے معاشرے میں مسلی کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، جو ہمارے سویپرز ہیں، جو صفائی کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں اور جو صفائی کرتے ہیں، کہ یہ مسلی ہے۔ مسلی کا اصل مطلب ہے نماز پڑھنے والا۔ دیکھیے کیسا یہ لفظ زوال آیا ہمارے ساتھ۔ اس کی اور بھی بڑی مثالیں۔ اینی وے، میں قرآن کی روح سے ایک ایسی چیز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اس لفظ کو کس طرح یوز کرتے ہیں۔ اب وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ انتہائی پاکیزہ لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ مثلا میں کہوں کہ جی کل میرا ارادہ ہے کہ میں نے پنڈی جانا ہے، تو میں کہوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہم کیوں انشاءاللہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر وعدہ خدا کی مشیت کے شرط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہر وعدہ، ہر بات اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی مرضی کے شرط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی صاف سی وجہ ہے کہ وہ ساری حکمتیں اس کے پاس ہیں۔ مثلا میرا شاید پنڈی جانا کل بہتر نہ ہو، تو میں کیا کہوں گا؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی حکمت نے کا یہ تقاضا ہوا تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے نا اس کا مطلب۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں، یہ عام ہمارے معاشرے میں یہ ہے، آپ اس کو بس ایبزارب کیجئے کہ جی مسلمان انشاءاللہ تب کہتا ہے جب کام نہ کرنا ہو، کہ جی میں کل آپ کے پاس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں یار انشاءاللہ تو نے کہا ہے نا، تم نے کل، مجھے لگتا تم نے نہیں آنا۔ یہ ہمارے نشانی ہے، زوال پذیر جو قوم ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ پوچھا، انہوں نے کہا میں کل بتا دوں گا تمہیں، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ بات ان کو اللہ نے سجھائی نہیں، کیونکہ ان کو تھا میں وحی کے ذریعے مجھے پتہ چل جائے گی، تو وہ بات تو اللہ نے بتائی نہیں۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ یہ خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور کسی امر کے لیے، کسی کام کے لیے یوں نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ چاہے ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں آگے کیا ہے، اور جب تم بھول گئے تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات تو ہم نے انشاءاللہ کہنا سیکھنا ہے، اور صحیح اسپرٹ میں جیسے اللہ نے فرمایا۔ یہ سورہ کہف 18 سورہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ دیکھیں قرآن، پرابلم یہ ہے کہ
ہم زوال پذیر ہیں، یہ زوال ذلت کا شکار ہیں ایکچولی. تو ہم قرآن کے ساتھ ایسوسیشن ایک طبقہ ہے جو نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق اور وہ ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تو بالکل ہی گئے گزرے. نہیں نہیں، یہ انتہائی پاکیزہ لفظ ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو رواج دینا ہے. بے شک ہمیں 100 بار بولنا پڑے دن میں. مثلا میں یہ کلپ بنا رہا ہوں، میں انشاءاللہ اس کلپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا. انشاءاللہ میں یہ کہوں گا. اور دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اگر تم بھول جاؤ، یہ دیکھیں، اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی کون بھلاتا ہے؟ شیطان بھلائے گا آپ کو. تو اس کا دیکھیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ جس عرصے کے لیے میں نے انشاءاللہ کہا تھا اس سے بھی کم مدت میں یا اللہ مجھے رہنمائی کر دے. اس کی بڑی ایک مزیدار میں آپ کو پہلو بتانا چاہتا ہوں. نماز میں جب آپ بھول جاتے ہیں نا، کوئی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یا آپ نے 2 کیے ہیں تو 3 کر لیے، 1 کر لیا، ہم بھول جاتے ہیں، رکعت 2 پڑھی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ شیطان بھلاتا ہے آپ کو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. واٹ ڈو وی ڈو؟ ہم سلام جب پھیرتے ہیں ہم 2 سجدے ایکسٹرا کرتے ہیں، ہے نا. دیکھیں اللہ کی شان کہ جس سجدے کے لیے اللہ نے، شیطان نے آپ کو بھلایا نماز میں، ہم بلکہ 2 سجدے ایکسٹرا کرتے ہیں. یہ اس کا بڑا خوبصورت پہلو کہ انشاءاللہ اگر آپ بھول جائے کہنا اور آپ کو یاد آئے تو آپ کہیں یا اللہ اس سے بھی کم مدت میں میری رہنمائی فرمائیے آپ. تو ہم انشاءاللہ کہنا کا رواج ڈالیں گے، جس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ ساری حکمتیں اللہ کے پاس ہیں. وی کین نیور بی شیور کہ فیوچر میں ہمارے لیے چیز جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے کلپس میں، وی ہیو ٹو برنگ اللہ ان دی ایکویشن آف آر لائفز. یہ ہے انشاءاللہ کہہ کے ہم اللہ کو اپنے جتنے منصوبے ہیں، پلاننگ ہے ہماری فیوچر کی، اس میں ہمیں ایڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.